بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، سب سے پہلے تو شہید بھٹو فاؤنڈیشن اور آصف خان صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ سب سے پہلے تو اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں کافی دیر سے پہنچا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سیشن تھا اور 4:30 بجے کا ٹائم انہوں نے دیا تھا، لیکن وہ 5:30 بجے تقریباً شروع ہوا۔ اور حاضری وہاں پر اس لیے ضروری تھی کہ ہمارے شمالی وزیرستان میں آج صبح ہی ایک وہاں ہمارے قبائلی مشر ہے جس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ بات مجھے وہاں پر ریکارڈ پھیلانی تھی، کیونکہ اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہاں پر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہم اسمبلی کے فلور پر اس مسئلے کو اٹھائیں، تو وہ بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے ہمیں وہاں پر تھوڑی دیر ہوئی، کیونکہ ہمیں تو موقع ملتے بھی کافی پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے ہمیں موقع نہیں ملتا۔ دوسری اس بات پہ بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو تھوڑی شاید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونے میں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ چند مہینے پہلے مجھے اسٹوڈنٹ لائف کے ایک ساتھی ملا، تو وہ جب ملے تو اس نے ساتھ ہی وہ فون نمبر جب ڈائل کیا تو میرا فون بجنے لگا، تو اس نے کہا اچھا تمہارا وہی پرانا اسٹوڈنٹ لائف والا نمبر ہے۔ تو میں ایک ہی میرا نمبر ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو میں اگر ایک دن بھی اسکرین سے ہٹ جاتا ہوں تو وہ اتنی زیادہ میسیجنگ آ جاتی ہے کہ پھر وہ کام کا میسیج بھی اکثر تو میں وزیرستان میں تھا، وہاں پر سگنل کام نہیں کرتے، تو مجھے کسی تھرڈ سورس سے یہ بات پہنچی کہ اس طرح کا پروگرام ہے، تو پھر میں نے خود انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا، تو پھر میں نے جب چیک کیا تو وہ آپ کا نمبر تھا، پھر دین آئی رسپونڈڈ۔ بہرحال آئی ایم اسٹل میں معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی۔ میں ایک دفعہ پھر شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے عثمان کاکڑ صاحب کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ عثمان کاکڑ صاحب جیسے سیاسی ورکرز، ان جیسے سیاسی لیڈرز یقیناً صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی خدمات کو اکراس دا بورڈ سارے جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، چاہے جس بھی آئیڈیالوجی جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، ان کو میرے خیال میں انہیں ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے۔ عثمان کاکڑ ایک انتہائی کلیئر ہیڈڈ پولیٹیشین تھے، مطلب وہ جو بھی کچھ کہتے تھے بڑے صاف الفاظ میں اور صاف انداز میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہتے تھے۔ وہ کوئی گما پرا کر بات کرنے والے نہیں تھے، اور بہت ہی بلنٹ اور اوپنلی اپنی بات کرتے تھے، اور یہی ان کی محبوبیت کی اکراس دا پارٹی لائنز ان کی جو بہت اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ 1977 میں اسٹوڈنٹ لائف سے عثمان کاکڑ صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جو کہ پھر بعد میں پشتون خواب اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی، پھر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 1987 سے وہ عہدیدار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کوئٹہ کی سیکرٹری رہے ہیں، وہ پروونشل جنرل سیکرٹری رہے ہیں، پروونشل صدر رہے ہیں، اور آخر میں پھر پروونشل پریزیڈنٹ شپ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مرکزی سیکرٹری شپ بھی تھی۔ اب اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جتنا ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے پچھلے خصوصاً پچھلے 3 سال میں جب ہم پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں، اور وہ جب ہماری ان کے ساتھ انٹریکشنز پھر بڑھی، کیونکہ وہ بھی یہاں پر سینٹ کے ممبر تھے، ہم بھی یہاں پر ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ پھر انٹریکشنز کافی اکثر رہا کرتی تھی۔ تو ان کی جو نظریات تھی وہ بالکل اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بالکل واضح تھی کہ وہ امن چاہتے تھے، جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اس خطے میں جو پراکسی وارز
لڑے جا رہے ہیں 70 سے لے کر اب تک. نام ان کے بدلتے رہتے ہیں, انداز ان کے بدلتے رہتے ہیں, طریقہ کار, طریقہ واردات ان کے بدلتے رہتے ہیں, لیکن جنگ بہرحال ایک شکل میں, دوسری شکل میں, کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. تو وہ ناقد تھے ریاستی ان پالیسیز کے, پاکستانی جرنیلوں کی ان پالیسیز کے, جو جس پالیسیز کے نتیجے میں اس پورے ریجن میں جنگ آئی, دہشت گردی آئی, تباہی آئی, بربادی آئی, ڈسپلیسمنٹ دیکھی لوگوں نے. تو وہ بہت بڑے کریٹک تھے اس جو یہ جو خصوصاً یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی ہے, جو پاکستانی ریاست کے یہاں کے جرنیلوں کے ذہنوں میں یہ بات گھس گئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر افغانستان کو اپنے قابو میں رکھیں گے اور وہاں پر اپنی حکومت مسلط کریں گے. اور وہ حکومت بائی دا وے اب تک جتنی ہم پاکستان کے بعد جتنی ہسٹری اور اس کے بعد کی جتنی انٹریکشن افغانستان کے ساتھ ان کی رہی ہے, اس میں صرف میرے خیال میں انہوں نے یہ جو ملیٹنٹس طالبان کی جو حکومت ہے اس کے بعد میرے خیال میں اس کے علاوہ ان کا کوئی دوست رہا نہیں ہے. تو مطلب انہوں نے ہمیشہ یہاں سے جنگجو بیچے ہیں اور ان کی خواہش یہی تھی کہ بھائی وہ ہم اس کو اپنا ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ اس کو استعمال کر سکیں. اس کے نتیجے میں پھر ظاہر بات ہے پھر یہاں پر بھی تباہی آئی اور وہ دہشت گردی کا جو ناسور تھا وہ یہاں پر بھی پھیلی. اور یہ اب جو نیکسٹ فیز شروع ہے, جس کا تھوڑا بہت جس کی گلمپسز ہم دیکھتے ہیں, وہ میرے خیال میں وہ پاکستانی ریاست کے گلے پڑے گا. پہلی دفعہ پاکستانی جرنیل یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو 70s میں ضیاء الحق نے کیا تھا یا پھر پرویز مشرف نے کیا تھا وہ غلط ہوا تھا, کیونکہ وہ اس نہج پر یہ موجودہ حالات پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ اس کو کسی بھی صورت جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. حالات وہ یا شاید ان کے کنٹرول سے باہر نکلتے جا رہے ہیں, یا وہ گند اتنا پھیلا چکے ہیں کہ وہ اب اپنا برڈن شفٹ کرنے کے چکر میں ہے. اور وہ اس میں ایک بنیادی چیز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو چونکہ ہماری پالیسیز تھی ہی نہیں, یہ تو جب سے جنہوں نے شروع کی تھی یہ ہم تو اسی کو کاٹ رہے ہیں. تو لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ صرف اتنا فرق تو ضرور آیا ہے کہ اس کو ایکنالج کیا گیا ہے کہ بھئی ماضی میں غلطیاں ہوئی تھیں, لیکن ابھی بھی ہم پالیسیز میں کوئی چینج نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہوا زربیزب اور راہ نجات کے نام سے, اور دہشت گردی ابھی تک بھی جاری ہے. آج صبح میں بار بار وہ دہرا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی معزز ہمارے تپی کے ایک ملک صاحب تھے, کافی بزرگ تھے, کافی یہ جرگوں وغیرہ میں وہ شریک رہتے تھے. ملک عبد الرحمن, ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. 2 دن پہلے ایک اور ملک صاحب تھے, وہ بھی اپنے قبیلے کے مشر تھے, ملک صلاح الدین, ان کو تشدد. تو یہ ایک پوری ایک کافی لمبی لسٹ ہے. تو وہ جو جس سلسلے میں کے لیے ضرب ضب شروع کیا گیا تو وہ چیز ابھی تک رکی نہیں ہے, پالیسیز ابھی تک وہی ہے. اور انہی پالیسیز کے عثمان کاکڑ صاحب بہت بڑے ناقد تھے اور بہت بلنٹلی اپنی پبلک سپیچز میں بھی, سینٹ میں ان کی جو تقاریر تھی بڑی بلنٹلی اس پر تنقید کیا کرتے تھے. جمہوریت کے لیے جتنے بھی فورمز اپنی پولیٹیکل لائف میں ان کو ملے, پختونخوا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہو, پونم ہو, یا اے آر ڈی ہو, یا ابھی پی ڈی ایم ہو, جو بھی پلیٹ فارم ان کو ملا, انہوں نے اپنی بھرپور آواز اٹھائی جمہوریت کے لیے, سویلین سپرومیسی کے لیے. تو وہ ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے, اور وہ جو یہاں پر محکوم کی قومیتیں ہیں, جو چھوٹی قومیتیں ہیں, وہ ان کی برابری کی بات کرتے تھے, وہ ان کو ایکول, ان کے لیے ایک ایکول شیئر کی بات کرتے تھے پاکستان کی فیڈریشن میں. ایک بہت ہی بہترین اسٹریٹجسٹ تھے, بہت ہی بہترین آرگنائزر تھے. اپنی پالیسی کو, اپنی پارٹی کو انہوں نے گراس روٹ لیول پر جس طریقے سے منظم کیا, وہ ان کا خاصہ تھا. وہ ان کی ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر میرے خیال میں اس اسٹیچر کے منتظم ہمارے ہاں بہت ہی کم ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ اس موجودہ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے ساتھ
اگر کوئی پالیٹکس کرتا ہے تو اس کے لیے مضبوط آرگنائزیشنل سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خاصا عثمان کاکڑ صاحب میں تھا کہ وہ یہ خاصیت رکھتے تھے کہ ایک مضبوط تنظیم ڈھانچے کا قیام وہ عمل میں لائے بھی تھے، اور مستقبل میں بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی ان سے کہ وہ اپنی جو سیاسی ان کی پارٹی ہے ان کو اسی طریقے سے وہ آگے لے کر چلیں. گراس روٹ لیول کے ورکرز آج کل میرے خیال میں ہم اس موجودہ جو ہم پولیٹیکل اسپیکٹرم کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم ایسے پولیٹیکل ورکرز ہیں ہمارے جو گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھے ہوں اور وہ اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی ہو اور وہ ایک مقام تک پہنچے ہوں، اور انہوں نے پاکستان کی یا اس ریجن کی سیاست میں اپنے لیے ایک مقام بنایا ہو، تو وہ عثمان کاکڑ کا شمار بھی اسی بریڈ میں سے تھا. حالانکہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اسٹوڈنٹ یونینز پر بھی پابندی ہے، وہ نرسریز جو ہے نظریاتی پولیٹیکل ورکرز کی، نظریاتی لیڈرشپ کی، وہ نرسریز ہی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ ایک امپوزڈ مختلف ورکشاپس میں مختلف طریقوں سے ایک لیڈرشپ کی ایک ایسی لاٹ اس ملک کے اوپر امپوز کی جا رہی ہے جو حقیقی نمائندگی کسی بھی صورت نہیں کر سکتے. تو وہ ان کا تعلق بھی اس لاٹ سے تھا جو گراس روٹ لیول سے ابھرے تھے اور ایک ہائیسٹ پولیٹیکل پوزیشن پر وہ پہنچے تھے. جس طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہم مختلف فورمز پر اس کا اظہار کر چکے ہیں. ان کے جنازے میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور اپنی آخری سپیچ میں میں نے ان کے جنازے میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ وہ اپنا قتل نامہ اپنی آخری سپیچ میں لکھ گئے تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ اگر میں یا میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچا تو ملک کی یہ دو جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ اس کی ذمہ وار ہوں گی. مجھے اپنی زندگی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے تاکہ بات معلوم ہو. اور وہی پھر ہوا جس طرح سسپیشیسلی ان کو قتل کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے ان کے اوپر جو ان کا جو مرڈر ہوا اس کو بھی پاکستان کی مین سٹریم جتنی بھی میڈیا نے اس نے کمپلیٹلی اگنور کر دیا تھا، کمپلیٹلی اگنور کر دیا تھا. مطلب یہ آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کی جتنی بھی ٹی وی چینل تھی یا اوور آل وہاں کی جو سوسائٹی تھی وہ دے مون ہز ڈیتھ، وہ اس پہ کافی غم زدہ تھے. یہاں پر جتنے بھی ہمارا پورا ریجن ہے، جتنی بھی جب وہ ان کا جنازہ جب ان کی ڈیڈ باڈی جب کراچی سے روانہ ہوئی تو کراچی سے لے کر بلوچستان کوئٹہ پہنچنے تک جس طریقے سے بلوچوں نے ان کا استقبال کیا اکراس دا پارٹی لائنز، مطلب کسی ایک سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے، چاہے قوم پرست پارٹیاں تھیں چاہے مذہبی پارٹیاں تھیں، تو سب نے ان کا استقبال کیا. اور وہ اپنی موت پر میرے خیال میں وہ جو بلوچ پشتون اتحاد کسی زمانے میں وہ ہوا کرتا تھا جو وقت کی ضرورت بھی ہے، تو میرے خیال میں وہ خود تو چلے گئے اس دنیا سے، لیکن جاتے جاتے وہ اتحاد وہ یہاں پر ایک طریقے سے ایک دفعہ پھر بنا کر چلے گئے، کیونکہ جس طرح ان کو بلوچوں نے ریسیپشن دی اور پھر پشتونوں نے تو خیر دی ہی دی، لیکن اکراس دا بورڈ مطلب کوئی ایسا پولیٹیکل ورکر یا لیڈر میں نے اس وقت نہیں دیکھا جو غم زدہ نہیں تھا ان کی موت پر. تو ان کا جنازہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی پولیٹیکل لائف میں اپنی زندگی میں کافی بڑے جلسے بھی دیکھے ہیں، کافی بڑے بڑے جنازوں میں بھی شریک رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی گیدرنگ کسی بھی شکل میں نہیں دیکھی، نہ کوئی جلسہ اتنا بڑا دیکھا، نہ کوئی جنازہ اتنا بڑا دیکھا. تو وہ اتنی بڑی تعداد میں جو عوام نکل آئی تھی تو وہ بھی ایک قسم کا ایک ریفرینڈم تھا اسٹیٹ کے ریاست کی پالیسیز کے خلاف. ہماری پاکستان کی جو ہے یہاں پر جو جن پالیسیوں کا عثمان کاکڑ ناقد رہا کرتا تھا اور جن پالیسیوں کی بجائے وہ جب وہ ان کے قتل کے بعد یہاں پر ایک مشہور دہشت گرد احسان اللہ احسان نے جو فیس بک پوسٹ کیا، اور اس نے آئی ڈونٹ نو کی ٹویٹ بھی کی، میرے خیال میں کہ فیس بک پوسٹ تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں جب ایم آئی کی کسٹڈی میں تھا تو انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی تھی
اور اس لسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ عثمان کاکڑ کا نام بھی تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا، اور اس آرٹیکل میں پھر ان 10 بندوں کے نام انہوں نے لکھے تھے کہ جو اس لسٹ میں مجھے دیے گئے تھے کہ ہم ایک ڈیتھ اسکواڈ بنائیں گے اور اس میں آپ اس کی سربراہی کریں گے، اور آپ نے ان 10 بندوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ان 10 بندوں میں 3 تو میرے خیال میں اس حال میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو وہ اچھا پر پھر جو بات ہوتی ہے اتنا بڑا لیکن پھر کوئی تحقیقات نہیں، مطلب ریاست بھی خاموش ہے۔ اور دوسری جو مجرمانہ غفلت، دیکھیں نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اب یہ تو کس نے ان کو روکا تھا کہ بھئی اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس ملک کی تاریخ کا اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اتنے بڑے سیاسی لیڈر کا جنازہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی مین سٹریم میڈیا اس کو مکمل اگنور کرتی ہے؟ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی کیا کچھ تو ہوگا۔ اور جو لوگ پھر اس میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی پھر سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میڈیا کتنا کنٹرول ہے اور آج کل کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو وہ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی پوسٹ پر انہوں نے وہ گول کر دیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کا اظہار وہ عمل ان سے ہو جاتا ہے، جس سے پھر بندہ ٹریک کر سکتا ہے کہ یہ کڑیاں کہاں ملتی ہیں۔ آخر میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا اور آصف صاحب کا، اور جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ یقیناً ہم اگر ٹریبیوٹ کسی بھی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی سیاست سے ہوگا جو جس سیاست کے لیے عثمان کاکڑ صاحب نے اپنی پوری زندگی جدوجہد کی، جس لائن پہ انہوں نے پوری زندگی جدوجہد کی، اور جس کاز کے لیے انہوں نے پوری زندگی جدوجہد کی، میرے خیال میں وہ اسی کاز کو ہم اگر آگے لے کر جائیں گے تو میرے خیال میں یہی ان کو ٹریبیوٹ ہوگا، اسی سے ان کی روح کو تسکین ملے گی۔ اور یہ ہم آپ یہاں کر جتنے بھی پولیٹیکل نظریاتی پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سب کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کا ان کو جو سیاست ہے اسی کو ہم آگے لے کر جائیں، اور جن نظریات کے لیے انہوں نے سیاست کی تو وہ اسی کے لیے ہم اپنی سیاسی تبلیغ کریں۔ ایک دفعہ پھر شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔